مقدس پولس رسول نے جو خط لکھے ہیں، جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان میں کچھ ایسے خطوط ہیں جن کو پاسبانی خطوط کا نام دیا گیا ہے۔ اب انہی خطوں میں سے جو ایک ہے وہ تیتس کے نام لکھا گیا خط ہے، اور یہ ایک مختصر خط ہے لیکن انتہائی اہم پیغامات خدا کے لوگوں کے سامنے یہ خط رکھتا۔ اس میں خدا کے خدام کے حوالے سے، کلیسیائی ممبران کے حوالے سے، کلیسیا کے خادموں کے حوالے سے، اور پھر اس کے ساتھ مختلف کرداروں کے حوالے سے اس میں بات کی گئی۔ اور آج خاص طور پر جو بات ہمارے سامنے ہوگی، ایک کردار کو لے کر آج ہم یہ سیکھیں گے کہ خدا کے بندے مقدس پولس رسول نے اس ایک خاص زاویے کے ساتھ جو تیتس کو سکھایا اور اسے یہ بات لکھ کر دی، اور پھر اسے یہ بتایا کہ جو تمہاری کلیسیا جس میں تمہاری خدمت ہے، اپنے لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھ دے تاکہ وہ اس بات کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اور اپنی زندگی میں اپنا کر اپنی مسیحی زندگی میں اور زیادہ آگے آگے اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ دوسرے باب کی 2 آیات ہم نے سنی، 9ویں اور 10ویں۔ اس میں مخاطب کیا گیا ہے ایک کردار کو، اور کردار ہے نوکر۔ کردار کون سا ہے جی؟ کون سا کردار جی؟ نوکر کا کردار ہے جو آج ہمارے سامنے۔ اور نوکر سے مراد ایک ایسا شخص جس کے ذمے کوئی کام لگایا گیا۔ جب ہم نوکر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ نوکر کسے کہا جا رہا۔ کئی بار ہم نوکر ہوتے بھی ہیں لیکن اپنے آپ کو نوکر سمجھتے نہیں۔ اب یہاں پر نوکروں کو مخاطب کیا گیا، اور نوکر سے مراد ایک ایسا کردار ہے جس کے ذمے کوئی کام لگایا جاتا کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے یا آپ کی یہ ذمہ داری ہے اور آپ نے اس کو پورا کرنا۔ اب جو ذمہ داری ہے یہ دی جاتی ہے اتھارٹی کی طرف سے۔ اب نوکر اور اس کا ایک اور کردار جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور وہ ہے مالک۔ اور وہ کیا ہے جی؟ نوکر۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نوکر ہے تو پھر اس کا کوئی مالک بھی ہے۔ اب اس مالک کی طرف سے جو ذمہ داری نوکر کو دی جاتی ہے، نوکر کو نصیحت کی گئی ہے کہ آپ نے اس کام کو کس طرح سے کرنا ہے۔ 9ویں آیت کو آپ نے سنا ہے جس میں یہ کہا گیا۔ اب یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں، ذرا ایک بار پھر جنہوں نے حوالہ کھول کر رکھا ہوا ہے، ذرا ایک بار پھر ان الفاظ کی طرف آئیں، اور آپ میں سے کوئی بھی بلند آواز کے ساتھ جو پہلے لفظ ہے وہ پڑھے۔ نوکروں کو کیا کر جی؟ نوکروں کو نصیحت کر۔ یہ بات ان کے سامنے رکھ دے کہ جن کے ذمے کوئی کام لگایا گیا۔ اور یہ بات اس لیے کی گئی کیونکہ مقدس پولس رسول کو یہ پتا کہ روزی روٹی کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام یا اس کام کا کیا جانا یہ بڑا ضروری۔ اور کام اصل میں جب آپ لفظ کام کو ورڈ سٹڈی اس کی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داری جو آپ کے اوپر عائد کی گئی، جو آپ کو کرنے کے لیے دی گئی ہے تاکہ آپ کریں، اور اس کے ذریعے سے آپ کو کچھ اس کا عوض، آپ کی تنخواہ یا جو مزدوری آپ نے کی ہے
اس کے بدلے میں آپ کی روزی روٹی چل سکے۔ اب جب یہاں پر یہ کہا گیا کہ نوکروں کو یہ نصیحت کر دے، اب یہ نصیحت یہ یاد رکھیں یہ دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ زمین کے اوپر رہ کر کوئی کام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کا کوئی مالک ہے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ خود بھی فرض کریں اپنے کاروبار کے مالک ہیں، لیکن آپ کے اوپر بھی کوئی مالک ہے، اور وہ مالک کوئی اور نہیں، کیونکہ ہم اپنے خدا کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے اور وہ ہمارا مالک بھی ہے، جو سب مالکوں کا مالک۔ سو جب پولس رسول نے یہ بات کی کہ نوکروں کو یہ نصیحت کر دے کہ جب وہ کام کرتے ہیں تو ان کے کام کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اگر آج کے معاشرے کی بات کریں، چلے معاشرے کی بات نہ کریں، اگر ہم اپنی بات کریں تو ہمارے اوپر بھی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی ذمہ داری ان کے سپرد ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا یا میں گھر میں ہی ہوتا ہوں تو بھی اس کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام ہے۔ جو گھریلو خواتین ہیں، فرض کریں کوئی بہت سے ہمارے بچے بیٹیاں بھی ہیں، ہماری بہنیں ہیں جو ارد گرد مختلف جگہوں پر کام کاج کرتی ہیں، لیکن کئی ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہیں جو گھروں میں ہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم، لیکن گھر کا کام تو وہ کرتی ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے ذمے ضرور ہے۔ دیکھیں کام کوئی بھی ہے، چھوٹا یا بڑا، چاہے گھر کا کام ہے یا باہر کا کام ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے جو ایک نصیحت خدا کا بندہ کر رہا ہے کہ آپ نے کس انداز کے ساتھ اس کو کرنا ہے۔ آگے پڑھیں جس بات کو، نوکروں کو یہ نصیحت کر، جی، اپنے مالکوں کے تابع رہیں۔ تابع داری ایک ایسی چیز ہے، فرما برداری ایک ایسی چیز ہے، اور جب آپ اس کو مترادف میں جا کر پڑھیں گے تو انہی کا ایک مترادف لفظ بھی ہے، اور وہ ہے ایمانداری۔ وہ ہے جی اپنے مالکوں کے تابع رہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری مالکوں کی طرف سے آپ کے اوپر عائد کی جاتی ہے، آپ نے اس ذمہ داری کو کرنا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ، پوری تابعداری کے ساتھ۔ اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ آپ نے جو کام بھی، اور پاک کلام میں ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ کام یا کلام جو کچھ بھی کرتے ہو، یہی خدا کا بندہ پولس رسول لکھتا ہے کہ کلام یا کام جو کچھ بھی کرتے ہو خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بھی بجا لاؤ۔ ان کے کام یا کلام جو کچھ بھی کرتے، اب جو ذمہ داری ایک نوکر کے اوپر ہے، جو کام وہ کرتا ہے، اس کے کام کرنے کا انداز، اس کا طریقہ، اس کا سلیقہ، اس کی ایمانداری، اس کی دیانتداری، اس کی وفاداری یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے مالک کا کتنا تابع دار۔ اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ کی روزی روٹی اس کے ساتھ وابستہ، صرف اس لیے نہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ ایک اور خاص کام کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ جو کام زمین کے اوپر رہ کر کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں آپ محض اپنے جسمانی مالک کے لیے نہیں کر رہے، آپ اپنے کسی زمینی مالک کے لیے نہیں کر رہے، آپ کسی زمین کے اوپر جو آپ کے اوپر اتھارٹی ہے، آپ یہ کام صرف اس کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ اگر آپ کولوسیوں کے نام خط پڑھیں گے پولس رسول کا، تو اس کے 3 باب کی جو 23ویں آیت ہے وہاں پر لکھا ہے کہ جو بھی کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ اور یاد رکھیں آپ اصل میں جب آپ اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں، وفاداری کے ساتھ کرتے ہیں، تابعداری کے ساتھ کرتے ہیں، تو زمینی مالک تو خوش ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ جو آپ کا آسمانی مالک ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ ایک تیر سے 2 شکار کر لیتے ہیں، ایک تیر سے آپ کا زمینی مالک بھی خوش اور آپ کا آسمانی مالک بھی خوش۔ زمینی مالک بھی پر آپ کے لیے کچھ بونس وغیرہ کا، یا آپ کے لیے کم از کم یہ کوئی کچھ نہ کرے گا، آپ کی تعریف تو ضرور کرے گا۔ اور اس وقت پولس رسول نے اصل میں یہ نصیحت اس لیے کی
تاکہ جب لوگوں کے درمیان جہاں پر لوگ کام کے اندر ہیرا پھیری کرتے ہیں، جہاں پر وہ اپنے مالک کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے، جہاں وہ اپنے کام کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے، وہیں پر اگر مسیحی لوگ پوری ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے، پوری دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے، اپنی ایمانداری کا مظاہرہ کریں گے، تو پھر یہ ان کی پہچان بنے گی کہ جو مسیحی لوگ ہیں واقعی دوسروں سے الگ ہیں، واقعی یہ ایماندار لوگ ہیں، واقعی یہ زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اور اگلی آیت جب آپ 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم ایک کام نہ کرو۔ اب کون سا کام نہ کرو؟ چوری نہ کرو۔ کیا نہ کرو جی؟ لفظ یہاں پر کیا درج ہے؟ پڑھے ذرا، چوری اور چلاکی، چوری اور چلاکی نہ کریں۔ اور میرے خیال میں ہم چوری کو بھی سمجھتے ہیں اور چلاکی کو بھی۔ کیا خیال ہے؟ چوری کو بھی سمجھتے ہیں، اور چوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے چوری کیا ہوتی ہے؟ چوری کیا ہوتی ہے؟ چوری کسی کی چیز چرا لینا، کسی چیز، جو چیز کسی اور کی ہے اور آپ اسے چرا لیتے ہیں اپنے لیے بغیر اسے بتائے، بغیر اس کی اجازت کے، یہ چوری ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ کی سوچ یہی ہے کہ کسی کی چیز چرانا ہی اصل میں چوری ہے، تو آپ چوری کے پورے مفہوم سے واقف نہیں۔ چوری محض کسی کی چیز اٹھانا نہیں ہے، چوری محض کسی کا روپیہ پیسہ چوری کر لینا، مال و دولت چوری کر لینا، سونا چاندی چوری کر لینا، یا کوئی قیمتی اشیاء چوری کر لینا، محض یہ چوری نہیں ہے۔ بلکہ یاد رکھیں جو یہاں پر دو لفظ ہیں، چوری اور چلاکی۔ اب چلاکی میں لوگ کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ ڈیوٹی پر جاتے تو ہیں، لیکن ڈیوٹی پر جتنا کام ان کو کرنا چاہیے وہ کیا کرتے ہیں جی؟ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیوٹی پر گئے تو ہیں، لیکن جب آپ نے وہ پورا کام نہیں کیا تو آپ نے وقت چرایا ہے۔ جی ڈو نتھنگ لک بیزی، یعنی کہ کرو ککھ بھی نہ تے نس پاج اینی کو ہوئے وہ پسینے پاویں چھٹے۔ سو یہ وتیرہ لوگوں نے اپنا رکھا، اور اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس لیے آج بھی یہ نصیحت خدا کے لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کے جو کام آپ کے ذمہ لگائے، دیکھیں وہ کام آپ کے لیے یقیناً باعث برکت ہوگا جو آپ ایمانداری کے ساتھ کریں گے۔ وہ کام یقیناً اس کے عوض آپ کو ملنے والی روزی روٹی، دیکھیں یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اگر آپ ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں اور واقعی وہ کام جو آپ کے ذمہ لگایا گیا، اور آپ یہ جان کر کہ میرے خدا نے مجھے یہ حکم دیا، آپ پوری ایمانداری، پوری دیانتداری کے ساتھ وہ کرتے ہیں، تو وہ روزی روٹی آپ کے لیے واقعی باعث برکت ہوتی۔ وہ آتے ہوئے تھوڑی معلوم ہوتی ہے کہ یہ تنخواہ بڑی تھوڑی ہے، لیکن وہ تھوڑی تنخواہ اگر ایمانداری کے ساتھ کمائی گئی ہے، اگر دیانتداری کے ساتھ کمائی گئی ہے، تو وہ اتنا کام کر جائے گی کہ ہو سکتا ہے کوئی بڑی تنخواہ بھی وہ کام نہ کرے۔ خدا اتنی برکت دے دے گا۔ اور استثناء کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ جو ایماندار لوگ ہیں، جو خدا کا ڈر اور خوف رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں لکھا گیا کہ تو باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا، اور تو اندر آتے وقت بھی کیا ہوگا؟ مبارک ہوگا۔ جو ٹوکری تو، جو مزدوری تو کرے گا، خدا اس میں بھی اتنی برکت دے دے گا کہ تیری ساری کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ خدا کا، لیکن شرط کیا ہے؟ کئی بار لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن بہت کچھ ہو کر بھی پوری نہیں پیندی۔ پوری کیویں پوری پوے گی؟ جب دا کے ساتھ چوری چلاکی کی ہوگی۔ اور یاد رکھیں یہ چلاکیاں ہم لگاتے مالکوں کو ہیں، لیکن ان کو نہیں لگتی۔ جی آپ چلاکی اپنے آپ کو، اگر آپ نے چلاکی کر کے کوئی فائدہ وقتی طور پر لے لیا، وقتی طور پر کچھ آپ کو مل بھی گیا، وقتی طور پر آپ کو کچھ چارانے مل بھی گئے، پیسے بھی مل گئے، یا کچھ اور مل گیا،
لیکن وہ چیز کبھی بھی آپ کے لیے باعث برکت نہیں ہوگی، آپ کے لیے باعث سکون نہیں ہوگی، آپ کے لیے وہ باعث اطمینان نہیں ہوگی۔ اس لیے نصیحت کی گئی نوکروں کو کہ چوری چلاکی نہیں، پوری تابعداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری وفاداری کے ساتھ، اور یہ جان کر کہ یہ ذمہ داری میرے زمینی مالکوں کی طرف سے نہیں، یہ میرے آسمانی مالک کی طرف سے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اور میں نے اس کے وسیلے سے اس کے نام کو جلال دینا۔ اور جب آپ 10ویں باب کی 10ویں آیت کے آخری حصے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک بات لکھی گئی کہ آپ نے ایمانداری کے ساتھ کیوں کام کرنا ہے، آپ نے دیانتداری کے ساتھ کیوں کام کرنا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیوں آپ نے ایسا کرنا ہے، کیوں خدا کے بندے پولس رسول نے یہ نصیحت کی اس وقت کے نوکروں کو، اس وقت کے لوگوں کو کہ آپ نے ایسا کرنا ہے۔ ذرا 10ویں آیت کا آخری حصہ پڑھیں جی۔ تاکہ جب تم ایمانداری کے ساتھ، تاکہ جب تم دیانتداری کے ساتھ، تاکہ جب تم وفاداری کے ساتھ، دیکھیں مالک آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مالک مسیحی ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اس وقت بھی ایسا تھا۔ وہ کوئی اب مالکوں کے لیے الگ سے نصیحتیں پاک کلام میں موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے ملازموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ ایک بالکل الگ ہے اس کا موضوع، ہم پھر اس کا پر کبھی بات کریں گے۔ لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے جو اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر مختلف کام کرتے ہیں۔ ہاں جی، آخری آیت پڑھ رہے تھے ہم، آخری حصہ، ہر بات میں ہمارے منجی خدا کی تعلیم کو رونق ہو۔ یہ بات انتہائی قابل غور، نصیحت کی گئی کہ آپ نے دیانتداری کے ساتھ کام کرنا ہے، آپ نے ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے، اس کے وسیلے سے روزی روٹی تو آئے گی۔ دیکھیں ہم یہ سمجھے کہ لو یہ وسیلہ چارہ نے کمانے نے نہ ہی ہونے یہ سمسی تعلیم نو لئی پھر کیا ہوگا، کیسے رونق ملے گی اس کی تعلیم کو؟ کام ایک الگ چیز ہے، تعلیم ایک الگ چیز ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ جب آپ ایسا کرتے ہیں، پولس کہتا ہے کہ اس کے وسیلے سے کیا ہوگا کہ تمہارا جو منجی خداوند یسوع مسیح ہے، اس کے وسیلے سے لوگ جانیں گے کہ تم اس کے شاگرد ہو، لوگ جانیں گے کہ تم ایماندار ہو، لوگ جانیں گے کہ تمہارا تعلق مسیحیت کے ساتھ ہے۔ اب اصل مطلب میں جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا نا، تعلیم، جو تعلیم ہے، تعلیم کا مطلب ہے ڈاکٹرائن۔ ڈاکٹرائن انگلش لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا عقیدہ ہے، جس بات پر آپ ایمان رکھتے ہو، جو ابھی ہم نے اپنے مسیحی ہونے کا اقرار کیا نا کہ میں کیا رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، اس میں آگے سارے نکات ہیں کہ میں ان کے اوپر یقین رکھتا۔ اب آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کے عقیدہ اور آپ کا عقیدہ آپ کو ایمانداری سکھاتا، آپ کا عقیدہ آپ کو دیانتداری سکھاتا ہے، آپ کا عقیدہ آپ کو تابعداری سکھاتا ہے، آپ کا عقیدہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے یہ جان کر کرنا ہے کہ میں کسی آدمی کے لیے نہیں، میں اپنے خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کا عقیدہ، اور جب لوگوں تک یہ بات پہنچے گی تو آپ کے کام کے وسیلے سے لوگ تمہارے عقیدے سے واقف ہوں گے۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا مقدس متی رسول کے انجیلی بیان میں 5ویں باب کی 16ویں آیت میں کہ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تمہاری روشنی، اور وہ تمہارے کس کو دیکھ کر؟ نیک کاموں کو دیکھ کر، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ ذرا سوچیں اس بات کو، ہماری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، ہمارے کاموں کو دیکھ کر تعریف ہماری نہیں، تعریف کس کی؟ تعریف کس کی؟ کہ یہ واقعی زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں۔ لیکن آج صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، بدل چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ ہم پر اعتبار کرتے تھے، ایک زمانہ تھا جب لوگ ہم پر، ذرا 20-30 سال پہلے کی بات کریں، 40-50 سال پہلے کی بات کریں، مسیحی جھوٹ نہیں بولتے، مسیحی، یہ بات سنیے جی آپ نے۔ آج ہمارے بچے اس بات سے واقف نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ
کہ ہم نے اپنے بچوں کو ماحول ایسا دیا ہے اب ہم پر کوئی اعتبار کرتا ہے؟ کوئی اعتبار جی؟ وہ یار یہ بھی ساڈے نال دے جی، یہ بھی ساڈے. اور پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے، مجھے یہ بات کہی گئی ہے کہ پاج صاحب تسی ساڈے نال بھی گئے گزرے ہو. تسی کی ہو جی؟ یہ وزیر آباد کورٹ کی بات ہے. وزیر آباد کورٹ کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا جب حلف اٹھا کر کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا خداوند مجھے سزا دے. پہلا سوال یہ کیا گیا کہ علی پور چرچ میں پادری کون ہے؟ کہا گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہاں پر کون ہے. اب کون نہیں جانتا کہ یہاں پر پادری کون ہے؟ بھائی میں پتہ نہیں ہوتے پادری کرتے، میرے تے مقدمے کادے کیتے جی؟ پھر ذرا سوچیں، ذرا اندازہ لگائیں. اور یہ دو لوگوں کی طرف سے ایسا کیا گیا ہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے چرچ میں کون پاسبان ہے، کون وہاں پر مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں. اور یہ حلفاً بات کی گئی ہے. اور جب ہم چیمبر میں گئے نا، چیمبر میں، وکیل کے چیمبر میں، مجھے اس وکیل نے یہ بات کی کہ بھائی صاحب میں بڑے افسوس نال گل کرنا کہ تسی ساڈے نال بھی گئے گزرے ہو. ذرا سوچیں، ذرا اندازہ لگائیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. حالانکہ ایک بات ہم نے پچھلے اتوار کو سیکھی تھی کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن آپ کا ایمان نہیں جانا چاہیے. جان جاتی ہے تو کبھی موقع ملے نا زندگی میں کبھی موقع ملے، ایک طرف آپ کی جان اور ایک طرف آپ کا ایمان ہو، تو اپنی جان کا کبھی انتخاب مت کریں. ہمیشہ اپنے ایمان کا انتخاب کریں اور اپنے ایمان کو بچائیں، کیونکہ اسی ایمان کی بدولت آپ ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے. جھوٹ بول کر اگر آپ وقتی طور پر جان بچا لیں گے، مال بچا لیں گے، عزت بچا لیں گے، وہ وقتی طور پر تو آپ کے پاس ہوگی، اور جب ایمان ہی چلا گیا تو وہ ساری چیزیں بھی خاک میں مل جائیں گی. خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو کیا ملے؟ رونق ملے. لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو. آج لوگ ہمیں دیکھ کر ہم پر کیوں تھو تھو کرتے ہیں؟ کیوں یہ کہتے ہیں کہ ساڑھے نو بھی گئے گزرے جے؟ کیونکہ ہمارے کام، ہمارے کیا ہیں جی؟ ہمارے کام ہی ایسے ہیں. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جیسے ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ مانتے ہیں. تسلیم کرنا اچھی گل ہے، ایسا ہے. اور یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے آج کے مسیحی کے لیے، اس لیے چونکہ یہ ہم پر ذمہ داری ہے. دیکھیں کام کے معاملے میں ہمارے جو مالک ہیں ان کی طرف سے ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہے، اور ہمارے خدا کی طرف سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نور ہو، اور تم دنیا کے نمک ہو. اور اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو وہ کس کام کا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا کہ اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کا حل کیا ہے؟ پھینکا جائے تاکہ کیا ہو؟ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روند آ جائے. اور یقین مانے جب کبھی عدالت میں جانے کا اتفاق ہوتا، مسیحیت وہاں پر ایسے ہی نظر آتی، مسیحیت وہاں پر ایسے ہی نظر آتی. لوگ جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ یار تہاڈا ایتھے کی کام، شرمندگی ہوتی ہے اس بات کو لے کر کہ جنہوں نے قوموں کا انصاف کرنا ہے وہ اپنے انصاف کے لیے غیر اقوام کے در کھٹکھٹا رہے ہیں. نصیحت کر نوکروں کو تاکہ وہ ایسے کام کریں تاکہ ان کے نجات دہندے خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو ان کے وسیلے سے رونق ہو. اور رونق کے لیے یہاں پر ایک یونانی لفظ استعمال ہوا ہے جو بڑا قابل غور ہے، قابل توجہ بھی ہے، قابل غور بھی ہے، اور بڑا دلچسپ بھی ہے. یہ جو گورمے والا چوک ہے، آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں جی. اس والے کونے میں ایک دکان ہے، کیا نام ہے اس کا؟ یم کا سارا پتہ ہے. پیزے سارے بڑے شوق نہ کھاتے ہیں کی کیا؟ یم کا پتہ جی سب کو؟ اتنا ہاتھ کیا ہے، کتنے لوگوں کو یم کا پتہ ہے؟ سب نے پیزے بھی کھائے نہ ہاتھ بکھاؤ، مجھے پتہ ہے، سب نے پتہ ہے. جب آپ اسی گلے میں تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، بات نہ گورمے کی ہے نہ یم کی ہے، جب آپ اسی گلے میں تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، کبھی گئے ہیں جی اس میں آگے تھوڑا سا گزر کرنا، آگے اس طرف ایک بڑی پیاری تصویر لگی ہے بیوٹی پارلر کی. اس کا نام کبھی کسی نے پڑھا ہے؟
कौन सा जी? कॉस्मिक। क्या नाम है जी उसका? कॉस्मिक। और यहां पर जो लफ्ज रौनक के लिए यूनानी लफ्ज है वो भी यही है। ये कॉस्मिक लफ्ज मैनू नहीं पता, उन्होंने जिन्हें लिखे है उन्होंने पता है, इस गल तक नहीं पता यूनानी लफ्ज उन्होंने लिखे है, क्योंकि यूनानी टर्मिनोलॉजी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और बिलखसूस हमारे जो मेडिकल का मामला है ना, उसमें कार्डियोलॉजी की बात करें, कार्डियोलॉजी ये यूनानी टर्म है, इंग्लिश नहीं है, लेकिन इतनी हमें पता है जी कार्डियोलॉजी दिल दा अस्पताल कार्डियोलॉजी उन्होंने आते हैं। कॉस्मिक एक ऐसा लफ्ज जो यहां पर इस्तेमाल हुआ रौनक के लिए, खुदा के बंदे पुलिस रसूल ने इस्तेमाल किया। और कॉस्मिक जो यूनानी लफ्ज है, इसी से एक और लफ्ज निकला है जो इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, और वो है कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स क्या होता है जी? ये कॉस्मेटिक्स क्या होता है जी? कॉस्मेटिक्स मेकअप का सामान। बोलिया करो भाई, हम सारे इस्तेमाल भी कर देंगे, लेकिन सबको पता भी है मेकअप का सामान। अब मेकअप करता क्या है? मेकअप क्या करता है? कर दे माड़े मोटा इधर वाले कुछ बोलते नहीं जी, क्रीमा श्रीमा का बड़ा ध्यान रखते हैं, मैंने पता है इसका जी। मुंह की क्या करता है जी? मुंह की रौनक बनाता है। मेकअप असल में जो आपके खदोखाल है ना, जो बुनियादी काम है कॉस्मेटिक्स का, जो आपके खदोखाल हैं, इन्हें और ज्यादा खूबसूरत बनाकर दुनिया के सामने रखता। ऐसे ही है जी, जो आपके खदोखाल, जो आपका चेहरा है, इसे और ज्यादा खूबसूरत बनाकर दुनिया के सामने रखता है, ताकि लोग देखिए। हम कॉस्मेटिक्स के ऊपर इतना पैसा क्यों लगाते हैं? लोग की साड़ी हा क्या बात, यही होता है जी, तारीफ के लिए करते हैं। जे कोई तारीफ ना करे। एक बार एक भाई हरी गल सुना रहा था, एक भैन हरी पार्लर तो तैयार होकर जनाब गए शादी ते, उन्होंने विच ना दीवार लाई, जिवें कई बार पता की हुंदा है, बंदे एक पासे ते बीबियां, उन्होंने अगला भी सारा खूबे ही काम पै गया, इन्ने पैसे ला के आई सा ते विच दीवार खिला रही है। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਖਣੇ ਹੀ नहीं तो पैसे पूरे कितों होने ने? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਖਣੇ नहीं तो पैसे। बात हंसी की भी है, सीखने वाली भी है। कॉस्मिक, कॉस्मेटिक्स ऐसी अशिया जो आपके खदोखाल को और ज्यादा खूबसूरती के साथ लोगों के सामने, ताकि लोग तारीफ करें कि हाँ ये कितना चेहरा खूबसूरत, ये कितना प्यारा चेहरा, खदोखाल कितने प्यारे। और जब यही लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया गया, तो असल में खुदा का बंदा मुकद्दस पुलिस रसूल लोगों के सामने इस बात को रखता है कि खुदा के लोगों, जो तुम्हारे नेक काम हैं वो असल में मेकअप हैं। मेकअप है अंजील का, जो खुदा की तालीम। अब यीशु मसीह की तालीम है क्या? उसकी तालीम को अंजील कहा जाता। जो खुदा यीशु मसीह ने तुम्हें नेक किरदार की तालीम दी है, जब तुम दुनिया के सामने ये करोगे तो असल में तुम मेकअप करके लोगों के सामने रखोगे, और फिर तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग तारीफ किसकी करेंगे? तारीफ किसकी लोग करेंगे? क्या खूबसूरत लोग हैं, क्या ईमानदार लोग हैं, क्या दयानतदार लोग हैं, क्या लोग ऐसे। आप वाकई अलग होंगे दुनिया से। इसलिए यहां पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि आपने सिर्फ अच्छे काम नहीं करने, उन्हें इस तरीके के साथ लोगों के सामने रखना है, ताकि आपके नेक कामों की वजह से आपकी खुदा की, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम की जो रोशनी है वो दूसरों के सामने चमके, ताकि वो उसकी तारीफ करें। इसलिए खुदावंद ने भी ये कहा था कि तुम्हारे नेक कामों को देखकर दूसरे लोग तुम्हारे खुदा की जो आसमान पर है तमजीद करें। आज जरूर इसे अपने सामने रखें, अपने सामने लेकर आए। कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी दयानतदारी के साथ आप अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। देखें, जो दुनिया का मालिक है वो खुद भी काम करता है, और आपको पता है पैदाइश की किताब में लिखा है कि उसने 7वें दिन आराम किया। क्या किया 7वें दिन? और पहले 6 दिन क्या किया? पहले 6 दिन क्या किया? काम किया। फिर उसने आदम की भी ये जिम्मेदारी लगाई कि बाग में रहकर क्या करे? बाग की निगहबानी करे, बाग की गलाबानी करे, उन सारी चीज़ों की जो वहाँ पर हैं बागबानी करे, उस बाग की ये जिम्मेदारी लगाई। और फिर ये जिम्मेदारियां जब बाग से निकाले गए तो भी आदम को यह हुक्म दिया था क्या
پتا کیا کہا تھا جب سزا سنائی آدم کو؟ تو کیا کرے گا؟ خون پسینہ بہائے گا، روٹی کمائے گا، یعنی کہ محنت کرے گا. لیکن اس محنت کو پھر خدا نے اس طور سے کہا کہ آپ نے یہ محنت اس طور سے کرنی ہے. پھر جب احکامات اسرائیلیوں کو دیے گئے، اس میں خدا نے ایک بات کہی کہ تو اپنا سارا کام کاج کس طرح کرنا؟ محنت کر کے تو اپنا سارا کام کاج کرنا. اور محنت سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اس میں اتنی دیانتداری ہو، اس میں اتنی ایمانداری ہو کہ وہ روزی روٹی جب آپ کے گھر میں آئے تو وہ آپ کے لیے بھی اور آپ کے خاندان کے لیے بھی باعث برکت ہو. لیکن اگر یاد رکھیں آپ بے ایمانی کے ساتھ اس میں کچھ شامل کر لیں گے تو وہ چیز نہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگی، نہ آپ کے خاندان کے لیے باعث برکت ہوگی، نہ آپ کے بچوں کے لیے باعث برکت ہوگی. ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، بشری کمزوریاں ہماری ذات کا حصہ ہیں، لیکن اگر کوشش کریں گے بہت کچھ ممکن ہو جائے گا. کوشش کریں گے خدا کے پاک کلام کو اگر اپنے سامنے، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے، خدا کا جو مجسم کلام یسوع مسیح ہے، جو ایمان کا بانی ہے، اگر اسے تکتے رہیں گے، خدا کے کتابی کلام کو اپنے دل کے اندر رکھیں گے، تو پھر یقیناً یہ چیزیں ممکن ہو جائیں گی. اور اس لیے مقدس داؤد نے کہا تھا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. بے ایمانی بھی بہت بڑا گناہ ہے، بے ایمانی سے رزق کمانا بہت بڑا گناہ ہے، اور میرا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں. اور مقدس پولس رسول کی یہ نصیحت جو اس وقت تیتوس کی معرفت اس وقت کے نوکروں کو کی گئی، آج یہ میرے اور آپ کے سامنے بھی ہے، تاکہ ہم جو کچھ بھی کریں ایمانداری کے ساتھ کریں، دیانتداری کے ساتھ کریں، تاکہ اس کے وسیلے سے اپنے خدا کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ اور سبب بنتے رہیں. ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے. آمین.